علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان انفو پاکستان پیپلز۔ معزز ناظرین گرامی، آج کی کہانی امان اللہ مرحوم کنگ آف کامیڈی۔ امان اللہ مرحوم کنگ آف کامیڈی میرے بہت بڑے محسن ہیں، حالانکہ میری ان سے کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی، مگر میں نے ان کی کچھ باتیں سن کر پلے باندھ رکھی ہیں۔ ایک ٹی وی پروگرام میں جب ان سے پوچھا گیا آپ کا کیا حال ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کا ترس ہے مجھ پر۔ تو سب لوگ جو وہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے حیرانی سے پوچھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کا کرم تو سب پر ہوتا ہے، مگر مجھ پر جو ہے وہ اللہ پاک کا خاص ترس ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے۔ پھر وہ آپ دیدہ ہو کر اپنی کہانی سنانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ منزل کیسے حاصل کی اور کیسے میں کنگ آف کامیڈی بنا۔ معزز ناظرین گرامی، ان کا کہنا تھا کہ میں جب بالکل مفلسی کی حالت میں روزگار کی تلاش میں لاہور آیا تو میرا بالکل برا حال تھا۔ میں لاہور میں کسی کو نہیں جانتا تھا، میں داتا دربار میں لنگر کھاتا، رات داتا دربار پر ہی گزارتا اور واش روم کی ٹونٹی سے پانی پیتا۔ پھر ایک دن مجھے مستری کے ساتھ مزدوری کا موقع مل گیا، میں نے کچھ دن وہاں کام کیا، تب بھی میری روٹین وہی رہی، میرا گزارا لنگر اور ٹونٹی کے پانی پر ہوتا تھا۔ میرے پاس کچھ پیسے اکٹھے ہوئے اور ادھر مزدوری کا کام بھی ختم ہو گیا۔ پھر اتنے بڑے شہر میں 2 دن بے روزگار گھومتا رہا اور کوئی کام نہ ملنے کی صورت میں نے بسوں اور گاڑیوں میں ٹافیاں اور گولیاں بیچنی شروع کر دیں۔ تب بھی میرا گزارا وہی لنگر اور ٹونٹی کا پانی تھا۔ پھر میں نے کچھ دن لچھے کی پھیری لگانی شروع کر دی، مگر میری روٹین وہی تھی۔ جب میں لچھے کی پھیری کرتا تو عجیب عجیب بولیاں لگاتا جو مزاحیہ ہوتی تھیں اور میرے علیحدہ علیحدہ انداز ہوتے تھے، اس طرح لوگ میری طرف زیادہ متوجہ ہوتے اور میری زیادہ سیل ہونے لگی۔ پھر ایک بار تھیٹر والوں نے میری ان بولیوں کو سن کر مجھے تھیٹر کے باہر لوگوں کا مجمع لگانے کا کام دے دیا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے تھیٹر کے اندر کام ملنے لگا اور مجھے اس طرح ڈراموں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ہمیشہ وہ بات کی جو مزاحیہ ہے، میں نے کبھی گندی جگت یا گندی بات نہیں کی۔ یہ اللہ کا ترس ہی تو ہے مجھ پر کہ مجھ جیسے نکمے کو یہ منزل اور عزت کا مقام عطا کیا، یہی تو اس کا کرم ہے۔ کرم تو وہ ہے جو باقی ساری دنیا کے انسانوں اور جانوروں یہاں تک کہ چرند پرند پر بھی اس کے کرم ہوتا ہے اور یہ سب اس کے کرم کے حصہ دار ہوتے ہیں، مگر مجھ پر جو ہے وہ اللہ کا ترس ہے۔ معزز ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان کے آخری وقت کی۔ جب تھیٹر کو زوال آیا تو ان کو اپنا گھر چلانے کے لیے ٹی وی پروگرامز میں کچھ کم ظرف اور بے ادب لوگوں سے اپنا گھر چلانے کے لیے بے عزتی کروانی پڑی۔ پھر بالآخر وہ بیمار ہو گئے اور بیماری سے لڑتے لڑتے آخر ان کو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ جس کالونی میں وہ رہتے تھے وہاں کی انتظامیہ نے ان کو میراثی ڈکلیئر کر کے قبرستان میں دفنانے سے انکار کر دیا تھا۔ تب بھلا ہو حکومتی وزیر فیاض الحسن چوہان کا، جو خود وہاں آئے اور اپنے ہاتھوں سے قبر کھودنا شروع کر دی۔ تب لوگوں کو شرم آئی اور انہوں نے امان اللہ مرحوم کی میت کو دفنایا۔ شکر ہے اس لیجنڈ کی میت کو دفنا دیا گیا، ورنہ یہ بھی ہمارے لیے ایک وزن بن جاتی اور یہ پاکستانی ہر ایکٹر اور ہر فنکار کو میراثی بول کر دفنانے سے انکار کر دیتے۔ سوچئے کہ اگر ہنسانے والا میراثی ہے تو ہمارے اور ہمارے بچوں کے لبوں پر مسکراہٹ لانے والے بھی سب میراثی ہی ہیں۔ پھر ہر ایکٹر اور ہر فنکار میراثی ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ میراثی وہ ہے یا ہم ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، کیا ہر لیجنڈ اور ہر فنکار کے ساتھ ایسا ہی ہوگا؟ سوچئے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ آپ کے خیالات کا اظہار ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوتے ہیں۔ اپنے میزبان عرفان خالد کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ ایک ویڈیو اور کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ناظرین۔